اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم الى آخرہ۔ حضرات، کل چوتھے پارے کی تفسیر ہوئی تھی، آج پانچویں پارے کی تلاوت تراویح کے اندر ہوئی۔ اس پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص حکم بیان کیا ہے، جیسا کہ چوتھے پارے کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ کن 7 عورتوں سے نکاح حرام ہے، نکاح نسب کی وجہ سے ان عورتوں سے حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہیں ان سے نکاح جائز نہیں۔ گویا پولینڈری یعنی عورتوں کے لیے ایک سے زائد شادی شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ایک تو بچوں کا نسب مشکوک اور ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، دوسری طرف یہ عورت کے مزاج اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے آگے آیت 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ سے انسان جب بچتا رہتا ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے یعنی صغیر گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طریقے سے آیت 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص حکم بیان کیا ہے، سورہ نساء کی آیت 34 کے اندر فرمایا کہ اگر بیوی نافرمان ہو، بدتمیز ہو، اس کا کیریکٹر خراب ہو، بچوں کی پرورش صحیح نہیں کرتی ہے، برابر لڑائی جھگڑے کرتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام دیے ہیں کہ 4 طریقے اپناؤ، اور ان طریقوں کو اپنانے کے بعد اگر تمہارے مزاج مل جاتے ہیں اور سمجھ جاتی ہے تو خوشی خوشی زندگی گزارو، اور اگر ان 4 طریقوں کو اپنانے کے باوجود بھی بیوی نہیں سمجھتی ہے اور نافرمانی پر آمادہ رہتی ہے تو پھر جا کر گویا طلاق کا اختیار ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ بہت ہی اہم ہے۔ آج ہمارا جاہلانہ معاشرہ یہ ہے کہ ذرا سی اختلاف کی باتیں ہوئی اور فوراً طلاق، یہ سراسر غلط ہے۔ اسلام میں طلاق کی اجازت ضرور ہے، لیکن اسے ابغض الحلال کہا گیا ہے، یعنی جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش لرز اٹھتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ تمہاری وہ بیویاں جن سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو، وہ تمہیں ذہنی طور پہ تکلیف دیتی ہو، اس کا کیریکٹر خراب ہو یا اور طریقے سے تمہیں پریشان کرتی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو، تو فعظوہن، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اس کے اصلاح کا کہ اسے اچھی طرح سے نصیحت سے سمجھاؤ، اپنی محبت کا واسطہ دے کر، خاندان کی عزت کا واسطہ دے کر، اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں میٹھی باتوں سے ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو فبیہا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتی ہے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی، تو دوسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس کے بستر کو الگ کر دو۔ اگر اس کے اندر غیرت ہوگی تو وہ ضرور سمجھ جائے گی۔ اگر اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتی ہے کہ شوہر مجھ سے کیوں اتنے ناراض ہو گئے کہ میرے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں، اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی ہے تو اس کا مطلب اس کے مزاج کے اندر سختی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس کے مطابق حکم دیا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اس بات کی اجازت ہے کہ تم اسے مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنے کے تعلق سے مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مبرح، یعنی اس طریقے سے مارو کہ اس کے جسم پر کوئی سخت نشان نہ آ جائے، اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے، اس کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو، ایک حد تک معمولی درجے میں مارنے کی گنجائش ہے، تاکہ عورت سمجھے کہ کیوں میرے شوہر اتنے ناراض ہو گئے اور کہ وہ مارنے تک آمادہ ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت نافرمانی تو برابر کر ہی رہی ہے، اس کے مزاج میں بھی ہٹ دھرمی اور سدھرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تب بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو،
بلکہ آخری طریقہ یہ اپنانے کے لیے کہا کہ مرد کے خاندان اور عورت کے خاندان دونوں سے ایک ایک آدمی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے، دونوں کی شکایتوں کو سنے اور دونوں کی غلط فہمیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر یہ دونوں جو حکم ہوں گے یہ اگر نیک نیتی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے اور ان کی شکایتیں دور ہو جائیں گی، ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر ان دونوں کو لگتا ہے کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ آپس میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، ان کے مزاج میں اتنا فرق ہے، ان میں اختلاف اتنا شدید ہے، تو پھر اس صورت میں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مرد ایک طلاق دے کر عورت کو علیحدہ کر دے، عدت کے بعد عورت آزاد ہو جائے گی۔ تو یہ خاص حکم ہے پری ڈیورس پروسیس کا، گویا اس آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر سورہ نساء کے اندر مذکور ہے۔ اس کے بعد آگے تیمم کا حکم ہے کہ جب کسی کے پاس پانی موجود نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن ایسا مرض لاحق ہو کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ وہ ناپاک ہو یا اس کا وضو نہ ہو، تو شریعت نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کر لو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کے، ایک مرتبہ پورے چہرے پہ اس کو مل لیں اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں پہ، اسی سے آپ کا غسل بھی ہو جائے گا اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت 46 کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہوتے تھے، وہ ان یہودیوں نے جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقدس کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس کے اندر لوگوں نے تبدیلی کر دی، لفظی اعتبار سے بھی اس کے ورڈز کو بھی بدل دیے اور معنوی اعتبار سے بھی اس کے معنی اور ایکسپلینیشن کے اندر بھی ان لوگوں نے چینجنگ کر دی۔ اس کے بعد آگے جہنمیوں کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سے سخت سزا دیں گے، جہنم کے اندر اس کی کھالیں جل جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو اس نے برائیاں اور بڑے بڑے گناہ دنیا کے اندر کی ہیں اس کے بدلے میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ امانت داری، عدل اور انصاف کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی اس پارے کے اندر آیا ہے کہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ اور راہگیر کے ساتھ، اپنے غلام باندیوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ کسی اترانے والے اور شیخی باز متکبر شخص کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آیت 38 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بخل کی مذمت کی ہے، چونکہ بخیل آدمی ان انسانی حقوق کی رعایت نہیں کر سکتا۔ جب وہ بخیل ہے تو یہ بخل جو ہے، اس بخل کی وجہ سے وہ انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کر سکتا، اسی لیے بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی پارے کے اندر موالات کا بھی حکم ہے، آیت 33 کے اندر سورہ نساء کے اندر، کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور مسلمانوں میں اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو وہ جس شخص کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ یہ عہد کر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بن جائیں، لہذا وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، اور اگر ان میں سے کسی پر کوئی تاوان آ پڑا تو دوسرا اس کی ادائیگی میں اس کی مدد کرے گا۔ اس رشتے کو موالات کہا جاتا ہے۔ رشتہ اب بھی کسی نو مسلم کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، اور اگر دوسرے مسلمان رشتہ دار موجود نہ ہو تو میراث میں ان کا حصہ بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے حکمراں کے تعلق سے یہ حکم دیا گیا۔ اسلام کے اندر جو حکمراں ہوتے ہیں، جو ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اور اس کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ نہ اترتی ہو اس کی باتیں، تو پھر اس وقت اس کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے منافقین کی دوغلی پالیسی کا ذکر ہے کہ منافقین جو تھے ان میں سے بعض ایسے تھے
کہ جب ان کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے جائیں گے تو ان کے موافق فیصلہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے، اور اگر لگتا تھا کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا تو یہودیوں کے پاس لے کے چلے جاتے تھے، اس لیے کہ یہودی جو تھے اس وقت بڑے کرپٹ تھے، پیسے لے کر فیصلے کرتے تھے، قربت اور رشتہ داری کو دیکھ کر وہ لوگ فیصلے کرتے تھے تو ان کے پاس لے جاتے تھے۔ تو اس لیے ان منافقوں کی دوغلی پالیسی کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آگے آیت 71 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار رکھنا چاہیے تاکہ شریر اور جو فسادی لوگ ہیں ان کے شر سے انسان بچ سکے۔ اسی طریقے سے آگے جہاد کے تعلق سے ہے کہ دراصل جہاد جو ہے وہ کمزوروں کو اور مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آیت 85 کے اندر سفارش کا ذکر ہے، ریکمنڈیشن کا، کہ اگر اچھی سفارش کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، لیکن اگر بری سفارش کرو گے تو گناہ بھی ملے گا۔ سفارش کے اندر اصول یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ سفارش انہی لوگوں کے لیے کریں جو اہل ہو۔ اگر نا اہلوں کے لیے ہم نے سفارش کی تو سامنے والوں کو بھی دھوکہ دیا، اور جس کے لیے سفارش کی دراصل اس کو بھی شرمندگی میں ڈالنا ہے کہ جب جس کام کے لیے سفارش کی اس کام کو نہیں کر پائے گا، کل وہاں سے وہ ہٹا دیا جائے گا تو وہ بھی شرمندہ ہوگا اور خود بھی شرمندہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اچھی سفارش سے تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر غلط سفارش کرو گے، کسی پر بیجا بوجھ ڈالو گے تو پھر اس کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین سے جنگ کرنے کا حکم ہے، لیکن کچھ منافقین ایسے ہیں جو اس سے مستثنی ایگزیمپٹڈ ہے، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ ان میں سے وہ منافقین کہ جو ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ مسلمان جنگ نہیں کریں گے، تو معاہدے کی رعایت میں ان منافقین کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ منافقین جو مسلمانوں کے درمیان آ گئے ہیں اور اس لیے وہ آئے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ان کو ستا رہے تھے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، تو اسی طریقے سے اس کا ذکر ہے۔ آگے اقرار کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی اسلام کا اقرار کرے تو ہم اسے مسلمان ہی مانیں گے۔ ایک موقع پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا اقرار کر رہا تھا، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ اس کے دل کو پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ مطلب یہ تھا کہ جب زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور مسلمانوں جیسا ہی رویہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، ان کے دل کا معاملہ ان پہ ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے خوف و سفر کی نماز کا ذکر ہے کہ اگر سفر میں کوئی ہو اور سفر 77 کلومیٹر کا ہو تو اس صورت میں نماز کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، اور قصر کا حکم ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، ان کو 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اس کا بھی ذکر ہے کہ خوف کی نماز کا یہ خاص حالات میں جو جنگ کے حالات ہوتے تھے اس میں یہ صورت بنتی تھی، اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آگے نقب زنی کے ایک مقدمے کا ذکر ہے کہ ایک شخص تھا بشر، وہ بظاہر مسلمان تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک صحابی تھے حضرت رفاع، ان کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اس یہودی نے کی۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ آیتیں نازل ہوئی جن میں بشر کو کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے اندر ایک سبق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انصاف کے معاملے میں تمہارا دین اور تمہارا قبیلہ اور اسی طریقے سے تمہاری رشتہ داری کبھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، بلکہ جو حق پر ہو اس کے خلاف ہمیشہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے ایک خاص مصالحت کا ذکر ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور اس سے وہ بے رخی اختیار کرنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دے،
لیکن عورت چاہتی ہے کہ شوہر کسی بھی حالت میں رکھے، تو عورتوں کے لیے کہا گیا کہ تم مصالحت کر سکتی ہو، اپنے کچھ حقوق سے دستبرداری کا اعلان کر دو، یا اسی طریقے سے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دو تاکہ وہ تمہیں طلاق نہ دے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ مصالحت کا طریقہ اپنائے اور عورت کے ساتھ انصاف کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آگے آیت نمبر 129 کے اندر قلبی میلان پر انسان کا اختیار نہیں، اس کے تعلق سے ارشاد ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل پہ انسان کا اختیار نہیں، لہذا کسی کی 2 بیوی ہے، 3 بیوی ہے، تو ان کے درمیان انصاف حسن سلوک میں رکھنا پڑے گا، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ اگر دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہے تو وہ ہے اس پہ اس کا اختیار نہیں، اور اس پہ اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے آیت 130 میں ارشاد ہے کہ اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں، یعنی اگر ایسی نوبت آ جائے میاں بیوی کے درمیان کہ ساتھ رہنے میں اللہ کے حدود ٹوٹتے ہوں، ہمیشہ دونوں لڑتے رہتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر علیحدہ ہو جاؤ، اور علیحدہ ہونے میں جس طریقے سے عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کو ذریعہ بنا کر اب تک رزق دے رہا تھا، کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور کسی اور کو ذریعہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے وسعت پیدا کر دے گا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے صرف عورت اس خوف سے کہ کون کھلائے گا اس کے بعد، اور شوہر کی نافرمانی بھی نہیں کر رہی ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، تو اس کی وجہ سے کسی کی زندگی پر بوجھ بن کے نہ رہے۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے کچھ شہادت کا ذکر ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے، چاہے وہ گواہی اپنے خلاف ہو، چاہے اپنے والدین یا رشتہ دار کے خلاف ہو، ہمیشہ زندگی کے اندر سچی گواہی دینی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے آیت 140 میں بددین اور دین کا مذاق اڑانے والوں کی صحبت سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں منافقین کی بری خصلتوں کا ذکر ہے۔ آیت 145 میں ارشاد ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔